ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں، تو ہر بات پہ ری ایکٹ نہیں کرتے، کچھ چیزوں کو لیٹ گو کرتے ہیں، اور یہ انتہائی عقل مندی اور بہادری کی نشانی ہوتی ہے۔ بہادری کیسے؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہاں تم نے تو اپنا مقدمہ ہی چھوڑ دیا یا بزدلی دکھائی۔ نہیں، بزدلی یہ ہے کہ آپ سوشل پریشر میں آ کے، آپ اپنے اندر کی جنگ سے بھی ہار کے، کیونکہ اندر آپ کو کہہ رہے چھوڑ دے، آپ لڑے جا رہے، ڈھیٹ ہو گئے ہو نا، اب ڈھیٹ بن گئے ہو۔ بزدل ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ آپ میں اتنی بہادری ہے کہ آپ لیٹ گو کر رہے ہو۔ نہیں، یہاں پہ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے، میں اس سے زیادہ اپنا ذہنی اس کو کیا کہتے ہیں، سکون نہیں خراب کر سکتی، اپنی فیملی کو میں جیپٹائز نہیں کر سکتی، ان کے پیس کو۔ نہیں، مجھے اس چیز کو آگے پھسو نہیں کرنا، مجھے اس چیز کو یہیں پہ چھوڑنا ہے۔ یہ انتہائی بہادری ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ پہ تو پھر بزدلی کے تانے لگ رہے ہیں نا، بھائی تو بڑی بےزتی کرا دی تو نے تو بات ہی چھوڑ دی۔ آپ یہ سب برداشت کرو گے، آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اب میں نے نہیں کرنا۔ یہ بہادری ہے۔ کمزور انسان تو ایسی چیزیں فیس ہی نہیں کر سکتا، وہ تو صبر کر ہی نہیں سکتا، وہ تو پھٹ جاتا ہے۔ جو بہادر انسان ہوتا ہے نا، اس کو جھوٹ مار دیتا ہے، لیکن کمزور انسان جو ہوتا ہے وہ سچ سے بہت گھبراتا ہے، وہ سچ نہیں سننا چاہتا، اس کے سامنے اس کا سچ بیان کرو گے وہ پھٹ پڑے گا، اور بہادر انسان پہ آپ جھوٹی بات کرو گے نا، تب وہ جا کے تھوڑا کرے گا کہ یار یہ بات غلط ہے، تمہیں سچ کہہ دینا چاہیے تھا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو کچھ باتیں لگتی بزدلی کی ہیں لیکن ہوتی دراصل بہادری اور حکمت کی ہیں۔ کمزور انسان پہ آپ کوئی صحیح بات بھی اس کو بتا دیں، چیخنے چلانے لگ جائے گا، یہ ہو گیا، اچھا وہ اب سچی بات کو بھی غلط اور جھوٹی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، میرے پہ الزام لگ رہی ہے وہ۔ اور جو بہادر انسان ہوگا اس پہ غلط الزامات بھی آپ لگا دیں گے نا، وہ چپ کر کے برداشت کر لے گا کہ وقت آنے پہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ جو نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں فیملیز میں، سب کو پتہ چل جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ جا کے کہ کون نارسسسٹ تھا اور کون نہیں۔ دوستوں کے حلقے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بہادر انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے، کیونکہ وہ پازیٹیو پرسن ہے نا، دوسروں سے بھی پازیٹیو ایٹریبیوٹس کی امید رکھتا ہے۔ اگر وہ عقل مند ہے تو وہ اس کو لگے گا دوسرے بھی عقل مند ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا، انسان اپنا ہی ایک آئینہ ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے آئینہ ہوتی ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے ساری دنیا جھوٹی ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مار کھاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے سارے سچ بول رہے ہیں، لوگ اس کے ساتھ گیمیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بہادر انسان ہوتا ہے اسے پتہ ہے سب عقل مند ہے، سب کو پتہ چل جائے گا، اس کو وہی والی بات ہے، اس کو نا ایک اپروول سٹارویشن نہیں ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اپروو کریں گے، نہیں، ایسی کیا بھوک ہے کہ جی آپ مجھے مانو کہ میں بڑی چیز ہوں۔ نہیں، مانتے ہو تو مانو، نہیں تو جان چھوڑو، ٹھیک ہے۔ بہادر انسان کو ویلیڈیشن کی کوئی ہنگر نہیں ہوتی ہے، وہ جیسا ہوتا ہے ویسے بھرپور ہوتا ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نا وہ کیا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے، کمزور انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کے سامنے بڑا اچھا بن کے دکھاتا ہے، لیکن جو ہی اس پہ کوئی بات کرتا ہے اس کا چیخنا چلانا دنیا کو بتا دیتا ہے کہ نہیں بیکار چیز ہی تھی، بیچ میں اچھی پیکنگ کے اندر میڈ ان چائنا۔ خیر، اگر آپ کوئی کام غلط نہیں کر رہے ہو، نہ آپ کو لوگوں کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہو، تو وہاں سے تو آپ کو ویسے ہی اتنا اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور دلوں کے حال میں اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ٹاکسک پرسن ہوتا ہے نا، وہ ہم جیسے پازیٹیو اور مینٹلی اسٹرانگ لوگوں سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اب یہ بات اچنبھے کی نہیں ہے، یہ بات آج کل سب کو معلوم ہے کہ جو پرانے زمانے میں، آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، پرانا زمانہ میں ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اب تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، سارے موبائلوں میں گھسے رہتے ہیں۔ پہلے ہمارے ماں باپ بڑی باتیں بتایا کرتے تھے، تو ابو کہتے تھے جو بخیل بندہ ہے نا وہ کبھی موٹا نہیں ہوتا۔ کیوں ابو جی؟ بیٹا اس لیے وہ سڑ کے اس کی نا چربی ضائع ہو جاتی ہے، وہ دوسروں سے اتنا سڑتا ہے، اتنا بخل رکھتا ہے، اتنا کینہ رکھتا ہے کہ اس کا جسم نا کھانا غذائیت پکڑتا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی سائنس تھی کوئی کہ کھانا جسم غذائیت نہیں پکڑتا، تو بخیل بندہ کبھی موٹا نہیں ہوتا، ہمیشہ پتلا رہتا ہے۔ سوچتی ہوں میں بھی کچھ تھوڑا بخل شروع کر دوں، کچھ 10-15 کلو میرے بھی شیڈ ہونے والے ہیں۔ اینی ویز، یہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہوتے ہیں، یہ ذہنی طور پہ بہت پریشان لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا پچکار دیں گے نا، یہ مان جائیں گے۔ ان کو منانا بھی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا شروع کا جو لاوا پھٹتا ہے نا،
تو اس کا لاوا اتنا گرم گرم سائڈوں پہ گرتا ہے کہ ہر بندہ ڈر کے پریشان ہو جاتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں ہم اس کے قریب جائیں گے ہم مر جائیں گے. وہ اپنے طریقے اپناتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. اور اگر اپوزٹ پرسن بھی ایک والکانو ہوا پھر تو زلزلے ہی زلزلے. لیکن جو شریف بندے ہوتے ہیں وہ پھر بھاگتے ہیں، اپنا آپ بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا سا صبر کے ساتھ دیکھا جائے ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس پیٹرن کو جو بندہ ڈی کوڈ کر لے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. کچھ بیویاں ان پیٹرنز کو بہت اچھے طریقے سے ڈی کوڈ کر لیتی ہیں. وہ اپنے نارسسسٹ شوہر کو بھی نا اپنے نیچے لگا لیتی ہیں، لیکن بہت کم ہوتی ہیں. زیادہ تر یہ ہوتی ہیں وہ بیوقوفی میں چلاتی ہیں، چیختی ہیں، اپنا گھر تباہ کر بیٹھی ہیں. لیکن کچھ نارسسسٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ رہا نہیں جاتا. یہ زیادہ تر وہ خواتین ہوتی ہیں جو خلا لے لیتی ہیں یا طلاق لے لیتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں 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 میں نہیں برداشت کر سکوں، کیونکہ ہر بندے کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں. ہم اس چیز پہ اگلی کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ایک تو ہوتا ہے نا وہ ان کے تو منہ پہ طلاق بس ٹکی ہوتی ہے، انہوں نے عورت کو وہ پیر کی جوتی سمجھا ہوتا ہے کہ اس کو طلاق کی دھمکیوں پہ میں ٹکائے رکھوں گا گھر پہ. نہیں، کچھ ہوتے ہیں باقاعدہ سوچ سمجھ کے اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو نارسسزم کا لیول ہے نا یہ ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. ہم اس عورت کے ساتھ، اکثر آپ نے سنا ہوگا مرد کہتے ہیں میں اس عورت کے ساتھ رہ نہیں سکتا. یہ ایسے ہی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس طرح بہت زیادہ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ بس بہت ہوگی، خلا لے لو، طلاق لے لو، جان چھڑا لو ان سے. ماں باپ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ جابس چینج کر لیتے ہیں اپنے. ایک اسکول کی ٹیچرز ہوتی ہیں، ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلی جاتی ہیں جب ان کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک انوائرمنٹ ہو جاتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتی ہیں. کچھ لوگ محلے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میاں بیوی کا رشتہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. ماں باپ بچوں کا رشتہ نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن ادھر تعلقات میں بہت زیادہ سرد مہری آ جاتی ہے، فاصلے بہت بڑھ جاتے ہیں. اور شاید وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے. جب بھی مسئلہ ہونا ٹاکسیسٹی کا، نارسسزم کا، فاصلہ اور خاموشی، صبر، یہ 3 چیزیں نا معاملات کو بہت بہتر کر سکتی ہیں. آپ اگر ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جدھر سے آپ نکل سکتے ہیں، ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا صبر کرو، رکھو جب تک ہو سکتا ہے رکھو. اسپیشلی ازدواجی رشتے میں آپ رہیں، جب تک آپ رہ سکتے ہیں پلیز کوشش کریں رہیں، کیونکہ بچوں کی پھر آگے سے لائف ہوتی ہے. اگر بچے نہیں ہیں ویل اینڈ گڈ، پھر تو 2 منٹ میں جان چھڑوا لیں. لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں یا برداشت کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کر لیں. نہیں ہو سکتا تو پابندی کوئی نہیں ہے. یہ طارق مفتی صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیویوں کے فرائض بتا رہی تھی فار ہسبینڈس، کہ بیویوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ہسبینڈس کے کیا رائٹس ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بیویوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، وہ مردوں کے، شوہروں کے حقوق بیان کر رہے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی جس نے میرا مائنڈ کلک کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا شوہر اتنا اچھا ہے، یہ ہے، تو بیوی کو اتنا نیچے لگنا چاہیے، بیوی کو اتنا اس کے ساتھ ملنسار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یہ کہتے کہتے نا اچانک طارق مفتی مسعود صاحب نے یہ کہا کہ ہاں لیکن اگر شوہر شرابی کبابی ہے، مار پیٹ کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے یا خرچہ نہیں کرتا، مطلب کہ ایک نارسسسٹ ہے، تو پہلی فرصت میں جان چھڑاؤ، طلاق لے لو. یہ طارق مفتی مسعود صاحب نے کہا تھا، ان کے یوٹیوب کی کسی ریکارڈ میں ہی میں نے سنا تھا. تو مطلب کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ کنارہ کر لو اگر کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے ہو، بچوں کی مجبوری آ گئی ہے تو پھر گزارا کرو. لیکن اب گزارا کیسے کرنا ہے؟ گزارا کرنا ہے فاصلہ. میاں بیوی میں بھی فاصلہ ہو سکتا ہے کہ کم باتوں میں الجھا کریں، کم بحث کریں. وہ جو بکواس کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کو ذرا ایسے اگنور کریں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہیں. پھر صبر چاہیے بہت زیادہ. اور پھر اینڈ میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو بار بار دل میں معاف کرتے رہیں. اس کی بھی ایک سائنٹیفک ریزن ہے، پھر کسی دن بتاؤں گی انشاءاللہ. معاف کرنے سے آپ بہت ریلیکسڈ فیل کرتے ہو، لگتا ہے آپ کی اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. وہ سبسکرائب تو آپ لوگ کرتے نہیں، تو پھر میں نام بھی نہیں بتاتی، جا کے خود ہی ڈھونڈ لینا کون سی ویڈیو میں بتائی ہے، تو خود ہی چیک کر لینا، پھر بعد میں بتا دوں گی کدھر. پھر چلے بتا دیتی ہوں. اس میں بنائی ہے کہ انتقام نہیں لینا چاہیے، اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، کہ جب آپ معاف کرتے ہیں نا کسی کو تو اس میں ایسی برکت ہوتی ہے نا کہ آپ کے اپنے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. جیسے بات وہیں سے شروع ہوئی تھی ابو جہل سے. ابو جہل تو خیر چلو جو بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن
حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا نا. ڈیفینیٹلی حضرت ابراہیم نے بھی اپنے والد صاحب کے لیے پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو مغفرت کی دعا کی ہوگی. حضرت نوح نے جب ان کا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا تھا تو اللہ کو صدا لگائی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لے. یاد آیا پھر آگے جو کچھ ہوا وہ ڈفرینٹ چیزیں، لیکن ان کے دل سے تو نکلی تھی نا، ان کا بیٹا تھا، وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اپنے بیٹے کو. تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. اور دیکھیے جب فتح مکہ ہوا تھا تو عام معافی کا اعلان ہوا تھا، سب سے بدلے لیے جا سکتے تھے. ایون امیر حمزہ صاحب کی جو شہادت ہوئی تھی حندہ سے تو اس کا قصاص کیا جا سکتا تھا، نبی صاحب نے معاف کر دیا سب کو. ایون ابو لہب اور حندہ کے گھر میں ابو سفیان اور حندہ کے گھر میں جا کے جس نے بھی پناہ لی اس کو بھی عام معافی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے بنی ہے، ان کی طرف بھی تھوڑا آئیں. نارسسزم کو آپ ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں، تھوڑی سی، اور تھوڑا سا صبر، خاموشی، فاصلہ، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. اس پہ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی جہاں پہ میں یہ بتاؤں گی کہ ایک ہسبینڈ اگینسٹ ہز وائف اینڈ اے وائف اگینسٹ ہر ہسبینڈ کون سی ایسی باؤنڈریز کو سیٹ کر سکتی ہیں کہ وہ ایسا بھی نہ لگے کہ ہسبینڈ کو غصہ چڑھ جائے، وہ مار پیٹ کرے، یا بیوی کو فیل ہو جائے کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ، اور وہ گالم گلوچ پہ آ جائے، کیونکہ بیوی تو گالم گلوچ ہی کر سکتی ہے. مار پیٹ والا تو اتنا جگرا تو ہو بھی ہو، طاقت ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، ایون آپ کسی بڑے سے بڑے، اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی چلے جائیں گے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس بھی چلے جائیں گے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ خاموشی، فاصلہ، صبر، یہ 3 چیزیں اگر آپ نے ماسٹر کر لی تو آپ ایک نارسسسٹ کو بہت ایزیلی، اگر اپنے نیچے نہیں لگا سکتے تو کم از کم اپنے سامنے مقابلے پہ بھی اس کو کھڑا ہونے پہ مجبور نہیں کریں گے. وہ پھر آپ کے ساتھ سب آرڈینیٹ ہو کے رہے گا، یا پھر آپ کے ساتھ ایک فرینڈلی ریلیشن میں آ جائے گا. اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر ورک کرنا پڑے گا. ہم لوگ اپنے آپ پہ ورک نہیں کرتے ہیں. کتنی خواتین ہیں یا کتنے مرد ہیں جو اپنے آپ پہ ورک کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی پہ ورک کرتے ہیں. بال تو روزانہ روز سنبھال لیتے ہیں، منہ بھی دھو لیتے ہیں، پاویں بعد میں جیسا ہی نکلے دھونے کی شرط تو پوری کر ہی لیتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہن لیتے ہیں، پرفیوم بھی لگا لیتے ہیں. لیکن کسی ایک نے یہ سوچا کہ آج میں باہر جا کے ذرا اچھی بات کروں گا، جو اللہ نے کہا جب بھی بات کرو خوبصورت بات کرو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، تکلیف نہ ہو کسی کو. یہ چیزیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. کیا ہم لوگوں نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے کہ اگر محلے میں لڑائی ہو رہی ہے تو ہم ایسا کام کریں کہ لڑائی ختم ہو جائے، خاندان میں لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ختم ہو جائے، لوگوں کی دوستیاں ہو جائیں، یا کم از کم ہم اپنا منہ بند رکھیں تاکہ جلتی پہ کیا کہتے ہیں، آگ پہ تیل والا کام نہ ہو جائے. این موقع پہ مجھے تو پرووربس اینڈ ایڈیمس ہی بھول جاتے ہیں. تو اپنے آپ پہ ورک کریں، اپنی پرسنالٹی کو ایسے بنائیں کہ آپ ہر وقت ڈیمانڈ میں رہیں، اور اگر ڈیمانڈ میں نہیں بھی رہتے ہیں تو ایک انگما بنے رہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں پوچھیں بھی کون ہے، کیا چپ رہتی ہے، ہر وقت فاصلے پہ رہتی ہے، یا یہ کیا ہے ہمیشہ حکمت کی بات کرتا رہتا ہے، اس کا اورا کتنا اچھا ہے. تو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں تاکہ نارسسسٹ پہ آپ لوگ اپنا کنٹرول رکھ سکیں، وچ از ناٹ امپاسبل. اٹس ناٹ امپاسبل، یہ ہو سکتا ہے. اپنے آپ پہ ورک کریں. چلیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی. خوش رہیے، خوش رکھیے. اللہ حافظ.